اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ دوستان محترم، میری خوش نصیبی ہے کہ نماز عشاء کے بعد مجھے دین و سنیت کا ایک اہم ترین پیغام آپ تک پہنچانے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اسے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستان محترم، تقریباً پونا گھنٹہ میں بات کروں گا، تو آپ بالکل فکر مند نہ ہو کہ میں آپ کو زیادہ بٹھا رکھوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک لفظ کی جگہ اگر دوسرا لفظ بولنے کی ضرورت نہ ہو تو میں نہ بولوں۔ تو میں اس چیز کو سوچ کر سمجھ کر سارا کچھ ذہن میں رکھ کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ پھر آپ کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی مکمل توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیں۔ انشاءاللہ قبولیت کے کان سے آپ سنیں گے تو باتیں آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت لوگ دین علماء سے سیکھنے کی بجائے ڈاکٹر اور انجینئروں سے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دین کا وارث علماء کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی امت کے علماء کو اپنا وارث بنایا ہے، اور میں نے انہیں وارث درہم اور دینار کا نہیں بنایا، چونکہ نبی مال والی وراثت نہیں چھوڑتے،
تو میں نے انہیں مال دولت درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا، میں نے انہیں اپنے علم نبوت کا وارث بنایا ہے۔ تو سرکار نے وارث علماء کو بنایا اور علماء کو وارث علم دین کا بنایا۔ تو جہاں سے حضور کی وراثت بٹتی ہیں، اگر وراثت ہم نے وہاں سے نہیں کہیں اور سے لی تو آپ سمجھو کہ ہم در رسالت مآب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کا قبلہ بدل چکا ہے، یہ جو لوگوں کی نگاہ توجہ کا مرکز بدل رہا ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک بات بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کے ذریعہ نوجوانوں تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ۔ اب یہ بات تو ایسی ہے کہ بظاہر کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو یہ بات متاثر کر جاتی ہے کہ بات تو صحیح ہے، یا تو قرآن پر عمل کرو یا حدیث پر عمل کرو، دلیل لاؤ تو یا تو قرآن سے لاؤ یا حدیث سے لاؤ۔ اصل میں اس بات کے پیچھے وہ فتنہ کون سا برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری لا علم قوم کو پتہ نہیں۔ وہ اصل میں فتنہ یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ تم صرف قرآن اور حدیث کی بات کرو، شخصیتوں کی بات نہ کرو۔ تم صرف قرآن اور حدیث کی بات کرو، صالحین کی بات نہ کرو۔ تم صرف قرآن اور حدیث کی بات کرو، تم اولیاء اللہ کی بات نہ کرو۔ تو وہ قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا نام لے کر حقیقت میں قرآن اور حدیث کے حقیقی وارثین سے وہ تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ باقی ہمارے اہل سنت و جماعت کے فقہ کے اصول دیکھیں یا عقائد کے اصول دیکھیں، عقائد اور فقہ کے ہمارے چار اصول ہیں، یعنی فقہ میں بھی ہمارے 4 اصول ہے جہاں سے مسئلے نکلتے ہیں، اور عقائد میں بھی ہمارے 4 اصول ہے جہاں سے عقیدے نکلتے ہیں۔ ان چاروں میں بھی پہلے نمبر پر قرآن ہے، اور ان چاروں میں بھی پہلے نمبر پر قرآن ہے، یعنی فقہ کے 4 اصولوں میں بھی پہلے نمبر پر اصول ہمارا قرآن ہے، اور عقائد میں بھی ہمارے 4 اصولوں میں پہلے نمبر پر اصول قرآن ہے۔ فقہ میں بھی ہمارا 4 اصولوں میں دوسرا اصول حدیث ہے، اور عقائد کے 4 اصولوں میں بھی ہمارا دوسرا اصول حدیث ہے۔ مگر ہم صرف 2 باتوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھے، بلکہ آگے فقہ میں بھی 2 اصول اور ہیں، اور عقائد میں بھی 2 اصول اور ہیں۔ عقائد اور فقہ دونوں میں جو 2 اصول قرآن و سنت کے نیچے ہیں، وہ دونوں اصول وہ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فقہ کے ہمارے 4 اصولوں میں قرآن اور حدیث کے بعد اصول ہیں اجماع امت اور قیاس مجتہدین، یہ چوتھا اصول۔ تو اجماع امت یہ بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور قیاس مجتہدین یہ بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اور ادھر عقائد کی 4 دلیلیں دیکھنے جائے تو وہاں بھی قرآن اور حدیث کے بعد سواد اعظم اہل سنت و جماعت اور عقل صحیح، اور یہ دونوں اصول بھی ذوات اور شخصیات ہیں۔
اب یہ بہت گاڑی باتیں میں نے آپ کو کر دی ہیں تو شاید آپ کی ذہن شریف میں نہ آتی ہو، مگر اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کروں۔ میں ایک روایتی انداز سے ہٹ کر ایک سبق پڑھانے کی محفل میں بیٹھا ہوں اور آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں یہ باتیں کہ جہاں آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کو مانو تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے ہم تو بابوں کو نہیں مانتے، ہم تو مزارات میں لیٹے ہوئوں کو نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ شرح صدر کے ساتھ، یعنی میرا سینہ اس بات پر کھل چکا ہے اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن ہوں اور اللہ کے فضل سے حتی الامکان پورا قرآن سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور تمہیں یہ پورا قرآن جو مجھے سمجھ میں آیا اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں کہ جس قرآن اور حدیث کی بات فرقے کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن سے پوچھے کہ اے قرآن تو بتا کہ ہمیں چلنا کس کے رستے پر چاہیے۔ جو فرقے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضد لے کر بیٹھے ہیں کہ قرات خلف الامام، قرات خلف الامام، قرات خلف الامام، ارے قرات خلف الامام کے اتنے شوقین ہو تو وہ قرات فاتحہ سمجھو تو صحیح، وہ قرات فاتحہ ہی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم ہر نماز میں اللہ سے یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ انعام جن پر ہوا وہ شخصیتیں ہی تو ہے، یہ ان فرقوں کی بولی میں بابے ہی تو ہے، یہ اولیاء اللہ ہی تو ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ہر نماز میں یہ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کس کا؟ قرآن میں بھی ہے ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ سب سے زیادہ سیدھے رستے کی ہدایت قرآن دیتا ہے، مگر اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم یہ مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، جو سیدھا راستہ قرآن کا ہے، بلکہ اللہ نے یہاں فرمایا سیدھا راستہ چلنے کی دعا مانگو، اور سیدھا راستہ ان کا ہے جس راستے پر صالحین چل چکے ہیں، جس راستے پر اولیاء اللہ چل چکے ہیں، جس راستے پر صحابہ اہل بیت اطہار چل چکے ہیں، تم وہ راستہ مجھ سے مانگو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم صرف قرآن اور حدیث کی بات کرو، ہم کہتے چلو تمہاری ہی بات مان لے کہ صرف قرآن اور حدیث کی بات کرو، مگر قرآن سے تو پوچھو کہ تو کس کی بات کرتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں کہ تم اللہ سے ان بزرگوں کا رستہ مانگو جن بزرگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ قرآن تو ہمارے دونوں جگہ اصولوں میں پہلا اصول ہے، میں نے بتایا، اور میں جو بول رہا ہوں کوئی ہماری کتابیں چیک کر لیں، ہم کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے اور کوئی خود روح گھاس نہیں ہے کہ بارش ہوئی اور اگ گئی اور اس کا کوئی پیچھے بیج وغیرہ نہیں ہے، ہم وہ ہے جن کا شجرہ دربار رسالت تک ملا ہوا ہے، علم کا بھی روحانیت کا بھی۔ ہماری سندیں آپ پڑھو تو ہماری سند میں ہمارے اساتذہ سے لے کر دربار رسالت تک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہیں، ہمارے شجر روحانیت کے پڑھو تو ہم سے لے کر دربار رسالت تک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ جو شجروں میں اور سندوں میں جو کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے وہی کڑی سے کڑی زبان سے میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ یہ جو ایک فرقہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ قوموں کو غرق کر رہا ہے
کہ لوگ ولیوں سے جدا ہو رہے ہیں، لوگ اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، لوگ صوفیاء صالحین سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بابوں کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں قرآن اور حدیث ہی کافی ہے، مگر قرآن ہی بتاتا ہے کہ چلنا ہے تو صالحین کے راستے پر چلو۔ اب یہ جو قرآن میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں راستہ ان کا چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تو یہ انعام کن پر ہوا؟ تو سورۃ النساء میں قرآن کی تفسیر کے 4 طریقے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے یاد کرنا ہے آپ کو۔ اب صاحب مجھے کل ایک شخص نے ایسی بات کی جس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل رو دیا۔ وہ فون کر کے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں اسپیشل اتنے کلومیٹر سے آپ کی تقریر سننا آتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے مجھ میں؟ کہا کہ میں آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو مجھے بالترتیب بات سمجھنے کو ملتی ہے، تو میں سفر کی صعوبت اور تکلیف برداشت کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کاروباری شخص ہوں، میرا کئی غیر فرقوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو میں ان کی قوم کو دیکھتا ہوں تو ان کی قوم جہاں بیٹھتی ہیں تو وہ ان کے دین کی باتیں کرتی ہیں، ان کے دین کی باتیں سناتی ہیں۔ مسجد اقصی کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے، یہ صفت ہوں گی، یہ صفت ہوں گی، وہ ساری باتیں ان کی عوام کرتی ہے، تو ان کو ان کے علماء سکھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے علماء تقریروں میں کرتے کیا ہے؟ یہ اس کے الفاظ ہیں، اور یہ بالعموم حالات ہمارے ایسے ہیں۔ تو اس لیے میری عوام، میں آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہوں کہ وقت آنے سے پہلے ان دلائل کو یاد کرو، دل و دماغ میں نقش کرو اور اپنی اولاد تک منتقل کرو کہ یہ قرآن اور حدیث کا ٹائٹل لگا کر کے جو ہمارے گھروں میں موبائل کے ذریعہ فرقے آ چکے ہیں، فتنے آ چکے ہیں، وہ اتنے خطرناک ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہے اور پڑوسی پڑوسی سے جدا ہے، یارانے دوستانے سب ان فرقوں نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیے ہیں لوگوں کو۔ اور اگر عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت وقت پر جاگے نہیں تو یہ فتنے بڑی بڑی بستیوں کو ڈبا دیں گے۔ اس لیے جاگنے کا وقت ہے۔ ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے، قرآن حدیث کو مانتے ہم، کسی بابے کو نہیں مانتے، قرآن اور حدیث کو مانتے۔ ہم کہتے یہ صراط الذین انعمت علیہم بابے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اور قرآن کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 یعنی 69ویں آیت، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ہم نے نماز میں کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو قرآن کی 4 تفسیروں میں سے ٹاپ لیول کی تفسیر وہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر خود قرآن کی بعض آیتیں کرے۔ تو یہاں سورہ فاتحہ میں کہا کہ تم انعام یافتہ بندوں کا رستہ مانگو اللہ سے۔ اے اللہ تو خود بتا کہ انعام یافتہ بندے ہیں کون؟ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور اولیاء اللہ ہیں۔ آیتوں کو یاد کرو، آیتوں کا نمبر یاد کرو، سورتوں کے نام یاد کرو، اور پھر بیٹھو تو دلیل میں یہ باتیں پیش کرو۔ انشاءاللہ الرحمن آپ نے جب سیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو جیسا حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا،
सुन्नी को देख करके फिर के भागना शुरू हो जाएंगे। ये गौर करो इस पर। अब यही सूरतुन निसा, सूरे फातिहा और सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 दोनों मिलाई तो पता चला कि जिस कुरान को पकड़ने की तुम बात करते हो वो कुरान तो कहता है औलिया अल्लाह को पकड़ो, वो कुरान तो कहता है तुम औलिया अल्लाह को पकड़ो। अब इन सालिहीन के रास्ते पर चलने का हुक्म है, और अगर छोड़ दिया इनका रास्ता तो क्या होगा? बाबे हमें मंजूर नहीं, ये पीर वली कोई चीज नहीं, ये तो कोई शय ही नहीं। तो याद रखो इसी सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 याद करो, उसमें अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। क्या तर्जुमा इसका? अल्लाह जल्ला शानुहु ने इसमें इरशाद फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, कि जिसने इन सालिहीन के रास्ते को छोड़ दिया। सालिहीन का रास्ता मांगना सूरे फातिहा में बताया। सालिहीन है ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 में बताया। अब इनके रास्ते को छोड़ा तो सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 बताती है वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, अगर तुमने इन सालिहीन के रास्ते को छोड़ दिया नुवल्लि मा तवल्ला, तो तुम जिधर जाओगे हम तुम्हें उधर ही फेर देंगे। वनुस्लिहि जहन्नम, और आखिर में हम तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे। वसाअत मसीरा, और ये कितनी बुरी पलटने की जगह है जहन्नम। तो एक तरफ हुक्म है इनाम याफ्ता सालिहीन बंदों के रास्ते पर चलने का, और दूसरी तरफ कुरान कहता अगर तुमने छोड़ा रास्ता इनका तो जहन्नम में चले जाओगे। तो कुरान हदीस बोल बोल कर सालिहीन से हटाने वाले क्या वनुस्लिहि जहन्नम जाना चाहते हैं? क्या वसाअत मसीरा जाना चाहते हैं? हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम कुरान को भी मानते हैं और कुरान की भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं और हदीस की भी मानते हैं। इसलिए हमारे यहां फिक़ह के 4 उसूलों में भी पहला कुरान है, फिर हदीस है, और इन्हीं दोनों की ताबईयत और इन्हीं दोनों के मातहत इजमाए उम्मत और कयासे मुज्तहिदीन भी है। और इधर अकाइद में हमारे 2 उसूल कुरान है, सुन्नत है, और इन्हीं दोनों के नीचे इनके ताबे सिवाद आजम और अक्ल सही है। और इन दोनों के नीचे वाली दोनों दलीलें, इधर की 2 इधर की 2, ये चारों मिलकर के जो दलीलें हैं इनको साफ लफ्जों में कहते हैं कुरान और हदीस पर चलो मगर सालिहीन की तालीमात के मुताबिक चलो। हजरत इमाम शाफई, गौर से सुनो, ये हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की और हमें 1-1 मिनट में बात बता दी। इमाम शाफई से किसी ने पूछा कि इजमाए उम्मत की दलील क्या, यानी कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, और उम्मत जिस चीज पर, यानी उम्मत के सालिहीन जिस चीज पर जमा हो गए वो भी दलील है और वो बात भी मानी जाएगी, अमल किया जाएगा उस पर। तो इमाम शाफई से पूछा गया ये इजमाए उम्मत जो है ये कुरान में कहां लिखा है? इजमाए उम्मत को आप सुन्नियों ने दलील बनाया है कि ये इजमाए उम्मत हमारी दलील है, ये कुरान में कहां लिखा है? इमाम शाफई फरमाते मैंने कुरान को 300 मरतबा पढ़ा। वो शाफई की नजर, वो मुज्तहिद मुतलक इमाम की निगाह, और फिर एक बार नहीं 300 बार कुरान पढ़ा, और कहते कुरान को 300 बार पलट करके पढ़ने के बाद मुझे इजमाए उम्मत पर जो दलील नजर आई वो यही सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 है।
تو میرے بھائیو، سورہ لقمان کی بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے، آیت نمبر 15 سورہ لقمان کی، جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس کے پیچھے پیچھے چلو جو میری طرف جھک چکا ہے۔ میں سورت بھی بتا رہا ہوں، ترجمہ بھی بتا رہا ہوں، آیت پڑھ بھی رہا ہوں، آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں، تاکہ اگلی محفل میں آؤں تو آپ کو یہ باتیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے تم اس کے پیچھے پیچھے چلو جو میری طرف جھک چکا ہے۔ یہ باب کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، یہ اللہ کی طرف جھکنے والوں ہی کی تو جماعت ہے جن کے پیچھے چلنے کا حکم قرآن دے رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے چلو۔ تو میرے بھائیو، کیا پتا چلا کہ قرآن اور سنت ہمارے سر پر ہے، مگر قرآن و سنت جو کہتے ہیں وہ بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ نام قرآن کا ہو مرضی اپنی ہو، نام سنت کا ہو مرضی اپنی ہو، تو اس کو دین نہیں کہتے، اسے نفس کہتے ہیں۔ اور نام بھی قرآن و سنت کا ہو اور تعلیم بھی قرآن و سنت کی ہو تو اسی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اب میرے بھائیو، میں نے ایک تمہیدی گفتگو آپ کو سمجھا دی کہ اس طرح سے قرآن اولیاء اللہ سے جدا نہیں۔ جبھی تو کوئی بات تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار نے فرمایا تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ صالحین ہی تو ہیں، یہ شخصیتیں اور ذوات ہی تو ہیں، اور سرکار نے اسی لیے تو فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میری اہل بیت ہے۔ تو یہ قرآن تو قرآن ہے، یہ اہل بیت شخصیتیں ہی تو ہے۔ تو قرآن کو شروع دن سے اللہ جل شانہ نے شخصیتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ ہم غیر مشخص ہدایت کے قائل نہیں ہیں، ہم شخصیتوں کے ذریعے آنے والی ہدایت کے قائل ہیں۔ ہم اس ہدایت کو مانتے ہیں جو صالحین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے چونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ٹائٹل اچھا لگاتا ہے، جو جتنی چیز خراب بیچنا چاہتا ہے وہ اس پر کور اتنا ہی خوبصورت لگاتا ہے۔ تو یہی حال فرقوں کا ہے، ٹائٹل قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ بھائی قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہو، قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں وہ تو بتاؤ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا کہ قرآن اور حدیث کی ہدایت اس کو ملتی ہے جو صالحین کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ جب بندہ اس نظریے سے رہے گا نا تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافعی کیا ہوتا ہے، مالکی کیا ہوتا ہے، حنبلی کیا ہوتا ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اس پر کوسچن نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ وہ سمجھ جائے گا یہی تو میں روزانہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ وہ پھر سمجھے گا کہ یہی تو بزرگوں کی نسبت مجھے قرآن اور حدیث تک پہنچا رہی ہے۔ تو اس لیے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ تمہیں قرآن و حدیث کے نام پر قرآن و حدیث سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو۔ اب جب ہم اس بات کو سمجھ چکے تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ان صالحین سے مجھے اور آپ کو محبت ہے، اور ان صالحین اولیاء اللہ کے امام غوث پاک سے تو ہمیں منفرد محبت ہے۔ ان سے جو ہماری عقیدتوں کا معاملہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس محبت پر کیا اجر و ثواب ہے؟ اب صاحب میں خاص آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بھی قربانی دی اور آپ بیٹھے رہے۔
ان کو جانا تھا ایک کام کے لیے، مجھ سے اجازت بھی لی تھی کہ میں جاؤں گا، میں ٹھیک ہے اب پھر بھی یہ بیٹھے. میں ان کی توجہ سے اب یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. غور کرنا اس پر کہ قرآن اور حدیث کی ہدایت کو اللہ نے صالحین کے ذریعہ ہم تک پہنچایا. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے. وہ جانتا تھا کہ میرے بندے صالحین سے ہٹیں گے تو قرآن و سنت کا فیض نہ پا سکیں گے، اس لیے جگہ جگہ قرآن اور حدیث میں صالحین کی محبت پر ابھارا گیا. غور نہیں کیا آپ نے میرے جملے پر؟ چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم صالحین کے ذریعہ پہنچے گا. صالحین سے لوگ ہٹیں گے تو قرآن و سنت کا علم نہ مل سکے گا. تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول نے ان صالحین کی محبت پر ابھارا، ان کی محبت کی تعلیم دی، ان کی محبت پر اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی، تاکہ اس اجر و ثواب کے لالچ میں یہ صالحین سے جڑے رہے اور ان سے جڑ کر قرآن و سنت کے راستے پر چلتے رہے. اب صالحین سے محبت کا کیا ثواب ہے اور کیا اس پر اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیثیں ایسی ہیں جنہیں سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے دلوں کو ان صالحین کے قدموں میں رکھا ہے، ان کی بارگاہوں میں رکھا ہے. دیکھیے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5014. لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں یار تم واقعی سناتے ہو، کوئی قرآن کی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو. چونکہ جو ادھر کی زہر آلود ہوا میں رہ کے آیا ہوتا ہے تو لوگ ہم نے قرآن کی آیتیں بھی سورتوں کے نام کے ساتھ، آیت نمبر کے ساتھ بتائی اور حدیثیں بھی نمبر کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بتا رہے ہیں. جا کے چیک کرو، مشکات شریف کی حدیث ہے. شعب الایمان میں بھی امام بیہقی نے اس کو ذکر کیا. کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی ذر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر ایو عر الایمان اوثق، ایمان کی گرہوں میں سب سے مضبوط گرہ کون سی ہے؟ ایمان کی گرہ میں ایک چین اور ہر چین ایک گرہ دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی. ایمان کی گرہوں میں اب امام الانبیاء کا انداز تعلیم دیکھو کہ پہلے پوچھا تھا کہ بندہ بالکل الرٹ ہو جائے، متوجہ ہو جائے. ایو عر الایمان اوثق، اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. یہ ہے اس دور کی سنی بولی جو دربار رسالت سے چل کر آئی. کیا کہا حضرت ابو ذر نے؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. کہو نا سبحان اللہ. خوشی ہو رہی ہے تمہیں؟ یعنی صرف ان کے نظر میں یہ نہیں تھا کہ اللہ کے علم کی بات کریں، نبی کے علم کی بات نہ کریں، فوراً کا اللہ ورسولہ اعلم، حضور اللہ زیادہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الموالات فی اللہ والحب فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے صالحین سے محبت کرنا.
ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے صالحین سے محبت کرنا. ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے صالحین سے محبت کرنا. یہ کون ہے جو قرآن و سنت کا نام لے کر ہمیں صالحین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ یہ تو ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے. چونکہ تم ان صالحین کے پاس آؤ گے، یہاں تمہیں قرآن بھی ملے گا اور حدیث رسول بھی ملے گی. الحب فی اللہ، الموالات فی اللہ، یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم. یہ بھی ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا. یہ بھی مشکات شریف کی حدیث نمبر 5008 نمبر کی حدیث. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر پوچھا، حضور کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم. اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے حالانکہ ان سے مل نہ سکا، ان سے مل نہ سکا. ہم سلطان الہند سے مل نہ سکے، ہم غوث الاعظم دستگیر سے مل نہ سکے، ہم شیخ رفاعی سے مل نہ سکے، خواجہ نقشبند اور خواجہ بہاؤالدین سے ہم مل نہ سکے، آقا سہرورد سے ہم مل نہ سکے. من احب قوما ولم یلحق بہم، جس نے کسی قوم سے محبت کی لیکن ان سے مل نہ سکا، تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت تو ان سے ہے، اس کو مل نہ سکا. زمین کی دوری کی وجہ سے یا زمانے کی دوری کی وجہ سے، تو آقا کیا اس کو بھی اس محبت کا کوئی فائدہ ملے گا، کوئی فیض ملے گا، کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں ہاں، المرء مع من احب، وہ چاہے کتنا دور ہو زمانے اور زمین کے اعتبار سے، محبت جن سے ہے اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اسے اٹھائے گا. اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ انہیں اٹھائے گا. ہم اگرچہ سلطان الہند کی حیات ظاہری میں ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اے اللہ تو گواہ ہو جا، ہمیں ان سے محبت ہے. غوث اعظم کے زمانے میں ہم نہیں تھے، لیکن اے اللہ تو گواہ ہو جا، ہمیں غوث پاک سے محبت ہے. ہم شیخ رفاعی کے دور میں نہیں تھے، لیکن اے اللہ تو گواہ ہو جا، ہمیں شیخ رفاعی سے محبت ہے. اے اللہ، ہم امام ربانی مجدد الفسانی کے دور میں نہیں تھے، مگر ہمیں ان سے محبت ہے. ہم امام احمد رضا کے دور میں نہیں تھے، مگر ہمیں ان سے محبت ہے. تو بشارت ہو محبت کرنے والوں، سرکار نے فرمایا تم زمانے اور زمین کے اعتبار سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، محبت ان صالحین سے ہے تو قیامت کے دن تمہیں انہی کے ساتھ میں اٹھاؤں گا. یہ اللہ کا کرم دیکھو، المرء مع من احب. اور دوسری حدیث میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ. وہ اگرچہ پورا پچھم کی دوری ہو، مگر قیامت کا دن ہوگا تو دونوں کو میں اکٹھا کر دوں گا. اتنی بشارتیں تمہیں قیامت کے دن قریب کرنے کے اللہ کیوں دے رہا ہے کہ جیتے جی ان کے قریب رہنا، کیونکہ ان کے قریب رہو گے تو قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم پا سکو گے. یہ ہے راز، یہ ہے ان کے قریب کرنے کا مقصد. میں تو اپنی حالت کیا سناؤں آپ کو. ہم کئی صالحین کے مزارات پر بیٹھتے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور یہ تو دلوں کی سیاہی ہے جو صالحین کا فیض لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دیتی. باقی دلوں کے زنگ کو دور کر کے
لاؤ لگاؤ کسی صالح بندے کے وسیلے سے ان کی چوکھٹ پر حاضری دو. جب ان صالحین کی توجہ ہوگی تو رب تمہاری نگاہوں سے پردے بھی اٹھا دے گا. یہ ان کی بارگاہوں کا آج بھی فیض ہے. تو غور کرو، محبت ہے تو فائدہ اتنا زیادہ ہے. اور اسی پر بس نہیں، فوائد کے معاملات یہاں تک بیان کیے. یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کی 5024 نمبر کی، جس میں سرکار نے فرمایا واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، کہ مشرق و مغرب میں ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو، پھر بھی اللہ قیامت کے دن انہیں جمع فرما دے گا. تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو قیامت کے دن اتنا فائدہ ملے. اتنا فائدہ پانا چاہتے ہو تو آج جڑے رہو، اور آج جڑے رہو گے تو یہی صراط الذین انعمت علیہم پر عمل ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری؟ اب آگے دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث نمبر 5023 مشکاۃ شریف کی. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم میں سب سے بہتر لوگوں کی نشاندہی نہ کر دوں اور نہ بتا دوں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضور بھلا آپ ضرور بتا دیں ہمیں کہ ہم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں. سرکار نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جن پر نظر پڑے تو تمہیں خدا یاد آ جائے. جن پر نظر پڑے تو تمہیں خدا یاد آئے. دل سے بتاؤ، غریب نواز کا نام آتے ہی تمہیں خدا یاد نہیں آتا؟ غوث پاک کا نام آتے ہی تمہیں خدا یاد نہیں آتا؟ تو یہی تو تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. ان بہترین کو چھوڑ کر لوگ ہمیں قرآن و سنت سکھانا چاہتے ہیں. ہم قرآن و سنت کے حقیقی وارث ہم ہی ہیں، مگر ان بہترین لوگوں کے وسیلے سے ہیں، ان کے فیض سے ہیں. اور اس پر ایک حدیث پاک اور بھی سناؤں، پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. بلکہ 2 حدیثیں اور بھی سن لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 5022 مشکاۃ شریف کی. سرکار فرماتے ما احب عبد عبدا الا اکرم ربہ تعالی. یعنی یہ لوگ یہ وسوسہ بھی ڈالتے کہ تم یار ولیوں کو ہی مانتے رہتے تو اللہ کو کب مانو گے؟ یعنی ڈیفرنٹ اور جدائی بتاتا جی. اور لا علمی، اور کیا میں لفظ بولوں کہ لوگوں کے علم کے سورسز کیا ہے؟ سوشل میڈیا، یوٹیوب، اور وہ بھی کس کو سن رہے ہیں. تو پھر یہی باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی کہ ان سے پیار کر رہے ہیں تو اللہ سے کب پیار کریں؟ تو سرکار نے خود بتایا ما احب عبد عبدا الا اکرم ربہ تعالی، جس نے کسی صالح سے محبت کی، اکرم ربہ، اس نے اپنے رب کی تعظیم کی. سیدھی حدیث ہے، کوئی ترجمہ کوئی تفسیر میں بات نہیں کہ کسی نے کوئی ڈنڈی ماری ہو. الا اکرم ربہ ما احب عبد عبدا الا اکرم ربہ، کہ جس نے کسی ولی سے محبت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی تعظیم کی. اتنے فائدے بتائے جا رہے ہیں. اللہ کی تعظیم کا یہ ایک ذریعہ بتایا جا رہا ہے. ادھر ہو کے تعظیم کر تاکہ تیرا دین بچ جائے، تیرا ایمان بچ جائے، تیرا عقیدہ بچ جائے. اور اسی پر بس نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟
اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو ایک کہنے والے نے کہا الصلاۃ والزکات، نماز اور زکات ہے، یہ سب سے محبوب عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ وقال قائل الجہاد، اور دوسرے نے کہا کہ جہاد یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار نے فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل صالحین سے محبت کرنا ہے، کیونکہ ان کی محبت تمہاری پڑھی ہوئی نمازوں کو بچائے گی، ان کی محبت تمہاری دی ہوئی زکاتوں کو بچائے گی، ان کی محبت تمہاری زندگی کے تمام اعمال کو بچائے گی۔ اگر ان صالحین کی محبت نکل گئی پھر نمازیں پڑھی تو تو نماز تو پڑھتا رہا مگر صراط الذین انعمت علیہم کو ہی نہیں سمجھا۔ کتنی بڑی بات سرکار، ایو عر الایمان اوثق، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا ولیوں کی محبت۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا؟ سرکار فرماتے ولیوں کی محبت۔ اور اسی پر بس نہیں، اب ایک حدیث میں اخیر میں سناتا ہوں جس پر میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ بھی حدیث نمبر 5012 مشکات المصابیح، اور حقیقت میں مشکات وہ کتاب ہے جس میں صحاح ستہ سے حدیثیں لی گئی ہیں، یعنی میں نے صرف مشکات کا حوالہ دیا ہے، باقی مشکات والوں نے حوالہ دیا ہے کہ آگے کہاں لکھی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، تو مشکات والے کے پاس جاؤ، وہ دکھائیں گے کہ صحاح ستہ میں لکھا ہے۔ میں بھی تمہیں صالحین تک پہنچانے کا راستہ سمجھتا ہوں، تم ڈھونڈنے نکلو۔ کوئی پوچھے کہ یہ تو تم مشکات بتا رہے ہو، یہ تو صحاح ستہ کی کتاب ہے نہیں، یہ جو حدیث خود پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہے رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں لکھی ہوئی، اور باقی جو حدیثیں بھی میں نے کوٹ کی ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مگر وہ مشکات والوں کے پاس جاؤ تو صحیح، تم ان صالحین کے پاس جانا ہی تو یہی تو ہمارا مقصد ہے، جاؤ ان کے پاس، یہ تمہیں بتائیں گے کہ میں یہ حدیث کہاں سے لایا ہوں۔ اب دیکھو آخری حدیث اس محفل کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ جل شانہ بڑی شانیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جنت میں اسپیشلسٹ انتظام ہوگا۔ اور کیسا جنت میں اسپیشلسٹ انتظام ہوگا اس کو سرکار فرماتے ہیں ان فی الجنت لعمدا من یاقوت، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ یاقوت کے ستون ہیں، یاقوت پتھر جو قیمتی، جنتی یاقوت کے کچھ پیلر ہیں جنت میں، اور وہ صرف پیلر نہیں ہیں، علیہا غرف من زبرجد، اور سرکار فرماتے ان یاقوت کے ستونوں پر زبرجد کے محل بنے ہوئے ہیں۔ خوش ہو جاؤ، صالحین کے واسطے سے اللہ تک پہنچنے والوں خوش ہو جاؤ، یہ محبت تمہیں کہاں کہاں فائدہ دے گی کہ یاقوت کے بنے ہوئے ستونوں پر زبرجد کے محل جنت میں بنے ہوئے ہیں، لہا ابواب مفتحۃ، اور وہ محل ایسے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا بھائی مسجد کا دروازہ کہیں بند ہوتا ہے جی، یعنی رحمت کے ہیں تو کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں دروازے۔ کیا صرف کھلے ہوئے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ سرکار فرما تضیء کما یضیء الکوکب الدری، آسمان پر روشن ستارے جیسے چمکتے ہیں ویسا نور ان دروازوں پر برستا ہے۔
یہ سرکار نے دیکھا ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب جن کا عقیدہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ اپنی خبر لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، زبرجد کے محلوں پر جو دروازے ہیں، یاقوت کے ستونوں پر وہ دروازے کھلے ہیں۔ تُضِیءُ کما یُضِیءُ الکوکب الدُّرِّیُّ، ستاروں کی طرح نور چمک رہا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا من یسکنھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام اب آپ یہ بتا دیں کہ ان محلوں میں رہے گا کون؟ یہ ایسا اسپیشلسٹ، جنت بھی کہیں کونے پہ مل جائے تو غنیمت۔ سرکار فرماتے جنت میں کوڑا رکھنے جتنی جگہ بھی پوری دنیا سے افضل ہے۔ جنت میں کوڑا رکھا جائے جتنی جگہ پر، وہ جگہ اتنی قیمتی ہے، پوری دنیا و مافیا سے افضل ہے۔ تو پھر جنت میں جن کو یاقوت کے ستونوں پر زبرجد کے محل، دروازے کھلے ہوئے، نور برس رہا، من یسکنھا، حضور وہاں رہے گا کون؟ کن کو یہ دیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا المتحابون فی اللہ، جو میرے صالحین بندوں سے پیار کریں گے میں انہیں یہ محل عطا کروں گا۔ میرے دوستو، اب میں اس پر گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے پوری گفتگو کا خلاصہ 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت توجہ کے ساتھ کانوں کو ادھر متوجہ کر لو۔ فقہ اور عقائد دونوں کے ہمارے کتنے کتنے اصول ہیں؟ ادھر دونوں میں بھی پہلے دوسرے نمبر پر قرآن و حدیث، ادھر دونوں پر بھی پہلے دوسرے نمبر پر، اور ادھر بھی قرآن و حدیث کے نیچے اور ادھر بھی قرآن و حدیث کے نیچے جو 2 اصول ہیں وہ سب کے سب صالحین ہیں۔ اور یہ چیز ہی ہم کو قرآن نے سکھائی کہ قرآن میں جب ہم نماز میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا راستہ ان کا اختیار کرو جن پر میں نے انعام کیا، اور انعام کن پر کیا؟ الصالحین، صالحین پر کیا۔ اور اس راستے کو چھوڑا تو کیا ہوگا؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ان صالحین کا راستہ چھوڑا تو میں اونڈے منہ جہنم میں گرا دوں گا۔ اور سورہ لقمان کی آیت میں بھی فرمایا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیچھے ان کے چلو جو میری طرف جھک چکا ہے۔ تو یہ صالحین سے اس لیے جوڑ کے رکھا ہے کہ قرآن اور سنت کی حقیقی تعلیمات یہ صرف بتاتے نہیں، یہ عمل کر کے بتاتے ہیں، یہ عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا نظام دیکھو کہ اللہ نے چونکہ اس کے علم ازلی میں ہے پہلے سے کہ ان سے جدا ہوگا تو پھر آگے مسئلہ گڑبڑ ہوگا، بخدا خدا کا یہی ہے در، ان سے جڑے گا تو پھر آگے معاملہ اس کا ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے صالحین کی محبت پر ابھارا کہ ان سے محبت کرو گے تو جنت میں ایسے محل ملے گی، ان سے محبت کرو گے تو پھر اتنے درجات بلند ہوں گے۔ وہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ چکا۔ صالحین کی محبت پر ابھارا تاکہ تم ان کے پاس آؤ، ان کے پاس آؤ گے تو قرآن و سنت کا حقیقی رنگ ملے گا۔ اس طرح سے تم قرآن کو بھی مانو گے، قرآن کی بھی مانو گے، حدیث کو بھی مانو گے، حدیث کی بھی مانو گے۔ اس گفتگو کو بار بار سنو، ہمارے چینل پر بھی اپلوڈ ہوگا، بار بار سنو، ڈائری بناؤ اور ڈائری میں یہ چیزیں لکھا کرو۔ اپنی زندگی میں قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی کچھ وقت نکالو۔ صبح سے شام تک ڈیوٹیاں کرتے ہو، جاب کرتے ہو، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے۔ جہاں 50 60 70 80 سال رہنا اس کے لیے اتنا کچھ، اور جہاں جنت میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کچھ نہیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس گفتگو کو اپلوڈ ہوگی، پھر سے سنو، آیت نمبر کے ساتھ لکھو، آیتیں بھی لکھو، ترجمہ بھی لکھو، آیت بھی زبانی یاد کرو، ترجمہ بھی زبانی یاد کرو۔ انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد میں چیلنج کروں گا بدعقیدوں کو، آؤ مجھ سے نہیں میرے سامعین سے دلیلیں سنو، انشاءاللہ الرحمن۔
اگر آپ نے دل دماغ دے کر میرے پاس وقت دیا تو انشاءاللہ الرحمن دلیل صرف کتابوں میں نہیں ہوگی، سنی جوان کی زبانوں پر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن پھر نور پھیلے گا، اور ہر طرف پھر ولیوں کا جو دور ہے حقیقت میں لوگوں کے دلوں میں وہ محبت بھی پیدا ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صالحین کے نقش قدم پر چلنے چلانے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔